روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، جس کا تعلق اخیر زمانہ سے ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہر ایماندار شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، ان باتوں کو سمجھنا اور ان باتوں پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق کلام کی سچائیوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس خدا کے کلام کی سچائیوں کو اور خاص طور پر مکاشفہ کی کتاب کی ان نبوتی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے دعوت دی ہے، جس کے لیے میں بہت خداوند کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ یہ ہر دور کے لوگوں اور بالخصوص آخر زمانہ کے لوگوں کے لیے ان سچائیوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جی میں آپ کا، آپ کے اسٹاف کا، آپ کے ادارے کا اور سب سے بڑھ کر اپنے خداوند مسیح یسوع کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم 8ویں باب کے متعلق سیکھ رہے تھے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وضاحت کی تھی۔ آج بھی ہم اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے 8ویں باب کے متعلق سیکھیں گے، اور اس سے پیشتر کہ میں آپ کے سامنے سوال رکھوں، میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ 8ویں باب کی 6 آیت اور 7ویں آیت پڑھوں گی۔ اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے، اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ پادری صاحب، آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ اولے اور آگ کس طرح سے آسمان سے ہی خون کے ساتھ زمین پر برسے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ خون کا تعلق زمین سے ہے، یہ آسمان سے خون، کیا یہ ترجمے کی غلطی ہے یا ہم اسے ٹھیک سے نہیں پڑھتے؟ اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی، کیونکہ بہت دفعہ لوگ مکاشفہ کی کتاب کی ان نبوتی باتوں کے بارے ابہام کا یا ایمبیگوٹیز کا شکار رہتے ہیں، جی، اور وہ اس کی اصلیت کو یا حقیقت کو نہیں جان پاتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو بہت تھوڑا وقت کرتے ہیں، اور وہ خداوند سے اس کی باتوں کو پوچھتے نہیں۔ جی، اب یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، اس میں 2 سوال آلریڈی پہلے سے موجود ہے کہ آگ اور اولے اور خون کس طرح آسمان سے برسے ہیں، جی، پھر خون کیسے ملا ہوا ہے، خون کا تعلق زمین سے ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو آیات آپ نے جن کا مطالعہ کیا ہے، اگر ہم ان میں 7ویں باب کی 3 آیت کا بھی مطالعہ کریں جی، تو وہ ہمیں ان 3 آیت میں 7ویں باب کی جی، 3 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ زمین کے 4 کونوں پر چلے جائیں اور ہواؤں کو تھام لیں۔ جی، لیکن اس کے درمیان ایک آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا گیا ہے، جس کے لیے ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہمیں کیا بتاتا اور کیا سکھاتا ہے۔ بالکل۔ پھر ہم نے یہ جو 4 کونوں پر کھڑے فرشتے زمین کے ہواؤں کو تھامے ہوئے ہیں، جی، ان کے بارے میں سیکھا تھا۔ جی، ایک اور بات بھی ہم نے سیکھی تھی کہ ایک فرشتے نے انہیں حکم دیا تھا، بلکہ روک دیا تھا کہ جب تک میں خدا کے بندوں کی پیشانی پر مہر نہ کر لو، اس وقت تک تم ٹھہرے رہو گے اور کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ اس لیے وہ اس وقت تک ٹھہرے رہیں گے جب تک انہیں حکم نہیں دیا جاتا۔ جی، اور حکم کیا تھا؟
کہ وہ اس وقت تک ٹھہرے رہیں. کب تک؟ کہ جب تک وہ حکم نہ دے، اور اس وقت تک وہ سمندر اور نباتات کی جو ساری چیزیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں. صحیح. لیکن ابھی آپ نے جو حوالہ پڑھا ہے 8ویں باب کی 7ویں آیت میں، اگر ہم یہاں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جب پہلے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو اس کے نرسنگے پھونکنے کے بعد خون ملے ہوئے اولے اور آگ جو ہے جی وہ زمین پر ڈالی گئی ہے. یہ برسے نہیں ہیں. صحیح. پہلی بات تو یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ بارش کا برسنا خدا کے بنائے ہوئے ایک قانون کے مطابق ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ جب پانی ویپوریٹ ہو کر فضا میں چلا جاتا ہے تو پھر وہاں ٹھنڈے کے باعث بادل بن جاتے ہیں. اور بادل جو ہیں وہ کسی نہ کسی پہاڑی سے، کسی اونچے ٹیلے سے ٹکراتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، اور پھر آ کر بارش برستی ہے. برسنے سے مراد وہ جو فطرتی یا قدرتی یا نیچرل عمل ہے وہ ہے. ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ایک اختیار ہے. صحیح. اور اس نے اپنی مرضی سے اس کو اپنے کانشیس کے ساتھ حکم جو دیا گیا تھا اس حکم کے تابع ہو کر اس نے زمین پر آگ اور اولے اور خون یہ اس نے ڈال دیے ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پہلی بات کہ جس سے تہائی زمین یعنی 3/4 زمین کا 3/4 حصہ جو ہے وہ جل گیا ہے. پھر 3/4 جو نباتات کے درخت ہیں، صحیح، درختوں کے بارے لکھا ہے کہ وہ جل گئے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ تمام ہری گھاس جل گئی ہے. اگر آپ ان تینوں باتوں پر غور کریں تو زمین ساری کی ساری نہیں جلی، ٹھیک، 1/3 حصہ جل گیا ہے. اور وہ جو جل گیا ہے اس کے ساتھ 1/3 درخت جلے ہیں. 100% سارے درخت نہیں جلے. پھر 100% کے ساتھ تمام ہری گھاس لکھا ہے جل گئی ہے. اس کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فرشتہ یا جو قدرت یا جو اختیار جس کے کہنے سے زمین پر یہ آگ اور اولے، خون ملی آگ اور اولے ڈال دیے گئے ہیں، اس کے سامنے ایک دم سے ساری کائنات کو یا تخلیق کو دنیا میں جلا کے راکھ کرنا اس کا مقصد نہیں ہے. جی، لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ ساری دنیا کو، ساری مخلوقات کو، ساری نباتات کو نقصان پہنچانے کا مقصد یا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ ابھی بھی اس میں 1/3 حصے میں اس کا طرف ایک حصہ ابھی باقی ہے. اور یہ ایک حصہ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے غضب میں اور عدالت میں نرسنگا پھونکنے کے باوجود، آگ اور اولے برسنے کے باوجود اس میں گنجائش موجود ہے. صحیح. ہاں، یہ سوال ایک اہم ہے کہ وہ گنجائش کیوں موجود ہے. پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور پاک کلام بھی ہمیں سکھاتا ہے جی، اور ہم نے زندگی میں تجربہ بھی کیا ہے جی، کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. بے شک وہ وقت دیتا ہے، توبہ کا وقت دیتا ہے. جی. اب میرا ایمان یہ ہے کہ یہ جو گنجائش دی گئی ہے وہ اس لیے ہے تاکہ بقیہ لوگ جو ہیں وہ غضب کو اس طرح سے برستے ہوئے، خدا کے غضب کو اس طرح سے برستے ہوئے توبہ کر لے تاکہ کم از کم وہ ہلاک نہ ہوں. بے شک. اور اگر وہ نہیں ہوں گے، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، اگر وہ خداوند کے پاس نہیں آئیں گے تو حال تو ان کا بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود
خدا کے بارے میں لکھا ہے، آسمانی خدا کے بارے، کہ وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہا، اور وہ ٹھہرا رہتا ہے، تحمل کرتا ہے تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اب رہی بات اولوں کی، کہ وہ جو اولے ہیں، اگر ہم یسایہ کا صحیفہ 28واں باب اس کی دوسری آیت سے 17ویں آیت تک کا اس حوالے کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اولے جو ہیں یہ کس چیز کو پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس حوالے کے مطابق اولے جو ہیں یہ خدا کی فوری عدالت، جسے ہم ایٹ ونس کہتے ہیں، ٹھیک، فوری عدالت کو پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہات ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ناممکن نہیں ہے، یہ تاریخ میں ہو چکا ہے۔ جب ہم تاریخ انسان کا اور اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کو جب خدا نے ملک مصر سے نکالا، ان کا انخلاء ہوا، تو ہم خروج کی کتاب کے 9ویں باب میں پڑھتے کہ وہاں 10 آفتیں آئیں۔ جی۔ ان آفتوں میں سے ایک آفت جو مصر پر نازل ہوئی، وہ لکھا ہے کہ وہ اس وقت ملک مصر پر اولے برسے۔ وہ جب اولے برسے ہیں تو یہ 7ویں آفت ہے وہاں پر، صحیح۔ اس کا نمبر 7واں ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ 7 کا نمبر جو ہے یہودی علم العداد میں یا علم جعفر میں کاملیت کو یا کسی کام کے مکمل ہونے کو پیش کرتا ہے۔ جی۔ اور اس وقت بھی خدا نے فرعون پر اپنے قہر کے اس فوری کاملیت کو نازل کیا تاکہ وہ ڈرے، اور پھر اس کی قوم کو موسیٰ کے ساتھ، خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ کے کہنے کے مطابق جو خدا نے اسے کہا تھا ان کو جانے کی اجازت دے۔ اور یہ اولے جو تھے جو یہاں ہم پڑھتے ہیں 7ویں آفت کے طور پر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ ملے ہوئے۔ اب اولے تو برف کے ہوتے ہیں، جی، اور اولوں میں اگر آگ ہے تو یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، جو ہو نہیں سکتا۔ صحیح۔ یعنی یہ ان اولوں میں آگ کیوں ہے؟ سوال یہ بنتا ہے کہ اولے تو برف سے بنتے ہیں اور بارش میں گرتے ہیں، بارش نہ بھی ہو، بارش کے بغیر بھی ہم نے گرتے دیکھے ہیں آسمان سے، لیکن آگ نہیں کبھی ان میں دیکھی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر اس میں آگ ہے ان اولوں میں تو اس کا مطلب خدا کی جو وہ عدالت کر رہا ہے دنیا کا، یا جو روز محشر جو شروع ہو چکا ہے، جی، اس میں خدا کی آگ کا شامل ہونا ایک خاص صفت کو بیان کرتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ خدا کی صفت جو ہے وہ استثناء 32ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ جب قہر کرتا ہے، آگ برساتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ چونکہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے تو پھر ان اولوں کے ساتھ آگ کا برسنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا انتہائی غضبناک ہے، خدا انتہائی قہر وان ہو چکا ہے اور وہ اس قہر کو نازل کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ کبھی ہیروشیما اور ناگاساکی دونوں جو جاپان کے شہر ہیں، اگر آپ ان دونوں شہروں کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں، جب ان پر ایٹمی بم گرائے گئے، جی، یا ایٹم بم گرائے گئے، جی، تو وہاں اس میں جو اس کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹم جس کو کہتے ہیں اس کے 3 پارٹس ہیں، ایک ہے الیکٹران، ایک ہے نیوٹران، ایک ہے پروٹون۔ اور یہ جو الیکٹران ہے یہ آگ کو پروڈیوس کرتا ہے، اور اس لیول تک پروڈیوس کرتا ہے کہ اینٹیں، پتھر، سیمنٹ، سریا، ہر چیز جو ہے
اس میں پگھل جاتی ہے، اور چونکہ اس میں پگھل جاتی ہے اس لیے اس کو ایٹم بم کو ان شہروں پر جب پھینکا گیا تو وہاں پر کہا جاتا ہے، شاید آج جاپان نے بہت ترقی کر لی ہے، جی کچھ بدل گیا ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ جس زمین پر وہ گرے تھے وہ زمین آج بھی ناقابل کاشت ہے، وہاں کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ تو یہ جو آگ ہے، ایک تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ خدا کی ایک صفت ہے، اس کے غضب اور قہر کی ایک صفت ہے، ایک کڑی ہے، صحیح۔ کیونکہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم حزقیل 38واں باب اس کی 22ویں آیت پڑھتے ہیں اور زبور 18 اور اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہ ایٹمی ہتھیاروں کے بارے بات ہو رہی ہے۔ صحیح۔ وہ آگ برسے گی، وہ الیکٹران، نیوٹران یا تھنڈر یا پروٹون وہ برسیں گے، جب وہ برسیں گے تو پھر وہ اولوں کی صورت میں ہوں یا آگ کی صورت میں ہوں۔ آج کل اس کا چونکہ پہلے تجربہ بھی ہو چکا ہے، اور اس وقت دنیا جس جنگ کی پر لیے پریشان ہے وہ ایٹمی جنگ ہے، صحیح۔ کیونکہ جب ایٹمی جنگ ہوگی تو پھر سب کچھ جل کر خاک اور راکھ ہو جائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب عراق کی اور کویت کی جنگ ہوئی تو امریکہ جو کہ کویت کا ساتھ دے رہا تھا، جی، تو اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بتایا تھا، خبروں میں اس نے کہا تھا کہ میں 14 منٹس میں دنیا کا جو تہائی حصہ ہے، 3/4 جو ہے، تہائی حصہ جو ہے 14 منٹ میں پانی میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ اتنے ہتھیار یا ایٹمی قوتیں ہے میرے پاس کہ میں جب وہ برساؤں گا تو یہ ساری دنیا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی اور اس کی جگہ بس بربادی ہی بربادی ہوگی۔ صحیح۔ اور یہ ہوگا۔ یہ جو ہم ایماندار ہیں یا مسیحی ایماندار ہیں یا مکاشفہ کے اس نبوتی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہوگا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب اس نے نرسنگا پھونکا تو ایسا ہوا۔ اور پھر خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں شدت کا میں اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندھک برساؤں گا، اگر جو حوالہ میں نے آپ کو زبور میں دیا۔ ہاں، دوسری اہم بات جس کے بارے سوال کیا ہے وہ ہے کہ آگ میں خون کیسے شامل ہے، جی، یا اولوں میں خون کیسے شامل ہے۔ خون جو ہے یہ زندگی رکھتا ہے۔ پاک کلام میں استثناء کی اور احبار کی کتاب میں خداوند نے جب اپنے لوگوں کو شریعت دی جی، تو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم گوشت کھا سکتے ہو، خون نہیں کھا سکتے نہ پی سکتے۔ اور اس نے کہا تھا کہ خون جو ہے توریت کے مطابق خدا نے کہا تھا موسیٰ کی معرفت، خون بدن کی جان ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خون بدن کی جان ہے تو وہ اولے جو خدا کی طرف سے قہر کے طور پر نازل ہوں گے ان میں خون شامل ہوگا۔ تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں یا بائبل کی فلسفی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خون ملے اولے جو ہیں یہ زمین پر تمام مخلوق جو ہے جو جاندار ہے ان کی اور خاص طور پر انسانوں کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی موت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ جب خون سرد ہو جائے گا، جم جائے گا، حرارت اور حرکت ختم ہو جائے گی تو میڈیکل سائنس کے مطابق جس انسان کی زندگی کا خون جم جاتا ہے اس کی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو محاورتاً بھی لیتے ہیں، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس کا تو
خون ہی سفید ہو گیا، اس کا تو خون ہی مر گیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس شخص میں جو انسانیت کی پہچان صفات ہے، جب لوگ ان صفات کو نہیں دیکھ پاتے، بربریت کو، درندگی کو دیکھتے ہیں، اس کا ظلم اور ستم کو دیکھتے ہیں، اس کی بے حیائی اور بے دینی کو دیکھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تو خون ہی سفید ہو گیا ہے۔ اور یہ سفید خون جب اوروں کی صورت میں برسے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاندار مخلوق جو ہے اس کی جو جسمانی حالت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لکھا ہے نا، اس نے مٹی کا بت بنایا آدم کے لیے، جی، اور جب اس نے بت بنایا تو وہ بالکل مکمل تھا، صحیح، لیکن اس میں جان نہیں تھی۔ جی، لکھا ہے جب اس نے اس کے نتنوں میں دم زندگی کا، دم وہاں لفظ لکھا ہے زندگی کا دم، زندگی کا دم پھونکا، تو وہ ریئیکشنری ہم کہہ سکتے ہیں رد عمل کے طور پر جیتی جان ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی جان، جس کو خدا نے کہا خون بدن کی جان ہے، وہ خداوند ڈالتا ہے۔ صحیح، اور جب خداوند ڈالتا ہے تو وہاں جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان کا سپٹیجنٹ ترجمے کے مطابق، وہ ہے سوکھی۔ تو وہ جو سوکھی ہے وہ اس کی جان ہے۔ تو وہ سوکھی جو ہے، میڈیکل سائنس اس کو اس طرح ڈیفائن کرتی ہے کہ انسان کی عقل، انسان کے جذبات، انسان کی قوت فیصلہ، اور جب کسی شخص کے یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک حصہ ختم ہو جائے تو میڈیکل سائنس کے مطابق وہ اب نارمل ہے اور وہ حیوان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بھی ہوں گے، نباتات یا کائنات کے علاوہ جی، انسان بھی حیوانوں سے بدتر ہو جائے گی۔ جی، ان کی جسمانی حالت بھی بدل جائے گی، ان کی اخلاقی جو ویلیوز ہیں وہ بھی بدل جائیں گی، ان کی روحانی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیں 4000 سے زیادہ کرسچن ڈینامینیشنز ہیں دنیا میں، 5860 بدعتیں یا کلٹس ہیں اس وقت دنیا میں۔ صحیح، اب اس سے آپ اندازہ کریں، خدا ایک ہے، مقدس پالوس کہتا ہے خدا ایک ہے، بیٹا ایک ہے، روح القدس ایک ہے، کلام ایک ہے، بپتسمہ ایک ہے، پھر ہم میں یہ تفرقے کہاں سے آئے؟ یہ جو تفرقے، یہ جو بدعتیں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کی عدالت کا آغاز ہو چکا ہے اور انسان کی روحانی حالت بدل گئی۔ تو انسان کی جو روحانی حالت ہے، اگر 4000 سے زیادہ ڈینامینیشنز یا مشن انسٹیٹیوٹ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ ہر کوئی دعویٰ تو یہی کر رہا ہے نا کہ جی ہم انجیل کے بنات ہیں، ہم جی بائبل کے بنات ہیں، ہم جی ارشاد اعظم کی تکمیل کر رہے ہیں، ہم جی روح القدس کی کلیسیا ہیں، ہم روح القدس کی نعمتوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہر کوئی بات تو یہی کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کو ہم رد کر رہے ہیں، نگیٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اور یہ جو 5860 بدعتیں ہیں، ان کو بدعتیں جب ہم کہتے ہیں تو بدعت کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کا جو پہلا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خالی مٹکے میں، گھڑے میں، پچڑ میں۔ پتھر جب ہم پھینکتے ہیں تو پتھر پھینکنے سے، خالی گھڑے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب روحانی طور پر مسیحی نقطہ نظر سے خدا کی سچائیوں کے خلاف نئی نئی باتوں کو پیدا کرنا بدعت ہے۔ صحیح، تو اس کا یہ ثابت ہو گیا کہ 5860 وہ نئی باتیں ہیں جو خدا کے کلام کی سچائیوں کو نگیٹ کرتے ہیں، اور یہ اولے اسی کا نشان ہے جن میں خون ملا ہوا ہے کہ آج انسان کی یا اس دور میں جب یہ فرشتہ نرسنگا پھونکے گا تو پھر انسان کی جو روحانی حالت ہے وہ دگرگوں ہو جائے گی، وہ کسی نہ کام کی رہے گی، اور یہ ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ تو کل میں ایک جگہ پہ تھا،
تو کسی نے مجھے سوال کیا، جی آپ نے کسی مردے کو کبھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میری بڑی عمر ہو گئی ہے، 70 سال سے زیادہ میری عمر ہے، پر میں نے ابھی تک کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا وہ صرف مسیح یسوع تھا جو یہ کر سکتا تھا۔ کہتا جی آج بڑے معجزات ہو رہے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہا کہ معجزات نہیں ہو رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہے، کیونکہ خداوند یسوع نے یہ برکت، یہ نعمت دی تھی کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ وہ برکت میں ہے کہ تم زہر پی لو گے، سانپوں کو اٹھا لو گے، یہ کرو گے، وہ ساری باتیں۔ تو میں نے کہا میں اس معجزے کا انکار نہیں کر رہا، منکر نہیں ہوں، لیکن میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے ہوتے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ وہ جن مردوں کو خداوند نے لازر کو زندہ کیا، نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، وہ بعد میں طبعی موت مرے، وہ طبعی موت مرے۔ لیکن جو روحانی طور پر مر جاتے ہیں ان کی طبعی موت ہو یا نہ ہو، وہ فطری طور پر مرے یا نہ مرے، لیکن جب خدا سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تعلق، محبت، ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس موت کا شکار ہو جاتے ہیں جس موت کا کوئی اختتام نہیں۔ باغ عدن میں اس نے کہا تھا کہ جس دن کھاؤ گے تو مرو گے، انہوں نے کھایا، وہ مرے نہیں، لیکن ان کے اور خدا کے درمیان وہ خلیج حائل ہو گئی۔ اور آج بھی جو خدا کے حضور سے بے دین ہیں وہ بالکل ان اوروں کی مانند ہے جن میں خون ملا ہوا ہے، اور ان کی جان جو ہے ان کے اندر سے روحانی طور پر ختم ہو گئی ہے، اور اب وہ جیتے جاگتے درندے یا بے دین یا خدا کے خلاف کھوبتے ہیں۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین، جس طرح پادری صاحب نے بتایا روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، کہ اگر جسمانی اعتبار سے کسی باڈی کے اندر بلڈ کی سرکولیشن بند ہو جاتی ہے تو اس جگہ کو کاٹنا پڑتا ہے، لائک گینگرین ہو جاتا ہے یا فالج ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روحانی اعتبار سے مسیح کا خون اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم روحانی اعتبار سے مطلب مرے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسیح کا لہو جو آج بھی زندہ اور تازہ ہے اور آج بھی جانوں کو بحال کرتا ہے، اس لہو کو اپنے اوپر لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی روحانی اعتبار سے زندہ کہلائے جائیں، تبھی ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا آج کے اس پروگرام میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے،